میں بیت اللہ کی زیارت کر کے واپس لوٹ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ میں نے رو رو کر دعا مانگی تھی کہ میری زندگی کا اندھیرا چھٹ جائے اور آزمائشوں کا یہ طویل سلسلہ اب ختم ہو جائے۔ میں ایک 80 سالہ بوڑھے کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ میری زندگی ایک بوجھ کی طرح تھی۔ میں کئی سالوں سے اس بوجھ کو ڈھو رہی تھی اور اب مزید برداشت کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میرا شوہر مجھے خود اس مقصد سرزمین پر لایا تھا۔ زیارت سے واپسی پر میں اور فضل تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور ہم جلد سے جلد ہوٹل پہنچنا چاہتے تھے۔ ہوٹل زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ہم نے کسی گاڑی کا انتظار نہیں کیا تھا اور پیدل ہی سفر کے لیے نکل پڑے تھے۔ لیکن کچھ ہی دیر میں میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ فضل تو 80 سالہ عمر میں بھی کسی چاق و چوبند توانا مرد کی طرح قدم اٹھا رہے تھے، لیکن میرے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اور پھر اچانک ہی میری نظروں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں چکرا کر پڑی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال کے بستر پر موجود تھی۔ ایک انجان ملک، انجان شہر جس کی زبان بھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، وہاں میں اسپتال کے بستر پر تنہا پڑی تھی۔ نہ جانے میرا شوہر کہاں چلا گیا تھا۔ خود کو اکیلا پا کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے نرسوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہاں تقریباً سبھی لوگوں کو عربی زبان آتی تھی اور مجھے بالکل بھی عربی نہیں آتی تھی، اس لیے میں اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اپنے شوہر کو کیسے ڈھونڈوں، کسی سے رابطہ کروں۔ نہ ہی میں زیادہ پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اس طرح کی کسی صورتحال سے نمٹ سکتی۔ جس کسی کو بھی پکارتی وہ عربی میں بات کرنا شروع ہو جاتا اور میں خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگتی۔ میری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تو خدا کے گھر کی زیارت کے لیے تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں آ کر میں اپنے شوہر سے ہی بچھڑ جاؤں گی۔ میری حالات ایسی تھی جیسے کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں، دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور آنے والے وقت کی فکر میں میری جان نکل رہی تھی۔ میں سچے دل سے خدا سے دعا مانگنے لگی کہ وہ میرے لیے آسانی کر دے اور میری سارے مشکلات حل ہو جائیں۔ میں یہ سوچ کر ہی ہلکان ہو رہی تھی کہ اگر فضل مجھے نہ ملا، وہ اسپتال نہ آیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ کس سے فریاد کروں گی؟ میری ساری زندگی ہی بڑی مشکلوں والی گزری گی اور حج کے نام پر میں بہت زیادہ خوش تھی کہ زندگی میں کچھ تو اچھا ہونے جا رہا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں بھی آزمائش میری منتظر ہے۔ نہ جانے مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا کہ میری زندگی کے ہر موڑ پر میرے لیے ایک بڑی آزمائش کھڑی ہوئی تھی۔ یہاں آ کر بھی آزمائش مجھ پر آ پڑی تھی کہ فضل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور میں بے یار و مددگار رہ گئی تھی۔ یا اللہ مجھے میرے شوہر سے ملوا دے، مجھ پر رحم کر، میں بہت ٹوٹی بکھری ہوئی ہوں، مجھے مزید آزمائشوں میں نہ ڈالنا۔ میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ خدا کے بعد مجھے یہاں کسی کا آسرا نہیں تھا۔ دعا مانگتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک عربی ڈاکٹر میرے قریب آیا اور مجھے اس طرح روتا ہوا دیکھ کر آہستہ سے اردو میں زبان میں کہنے لگا، خیریت تو ہے؟ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ ایک عربی آدمی کو اتنی اچھی طرح اردو بولتا دیکھ کر پہلے تو میں حیران ہوئی اور پھر میں نے فوراً اس سے کہا کہ میرا شوہر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ میں تو یہاں حج کے لیے آئی تھی، لیکن چکرا کر راستے میں ہی گر پڑی۔ شاید یہاں گرمی بہت زیادہ ہے اور مجھ سے گرمی کی شدت برداشت نہ ہو سکی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کچھ یاد نہیں۔ میں اسپتال کیسے پہنچی ہوں اور میرا شوہر فضل کہاں ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ میرے پاس نہ ہی سامان ہے اور نہ ہی کاغذات۔ میرے کاندھے پہ ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں میرا پاسپورٹ اور ضروری دستاویزات تھے، وہ بھی اب میرے پاس نہیں ہے۔ میں کس طرح اپنے شوہر کو تلاش کروں گی اور کیسے رابطہ کروں گی؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر کو ڈھونڈ کر لا دیں یا مجھے میرے شوہر کے پاس بھیج دیں، اس کے سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگنے لگی۔ مجھے اتنا زیادہ پریشان دیکھ کر وہ عربی ڈاکٹر کہنے لگا، بی بی آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کے شوہر آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں تو وہ خود ہی آپ سے ملنے کے لیے آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی ضروری کام سے نکلے ہوں، آپ شام تک ان کا انتظار کر لیں، جب تک میں نسوں آپ کو خیال رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ آپ کا بی پی لو ہے اور آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ شام کو پھر چکر لگائے گا اور اگر فضل جب تک نہ آیا تو وہ میری ہر ممکن مدد کرے گا۔ ایک عربی آدمی کی مدد کا سن کر مجھے تسلی ہو گئی، کیونکہ اسے تو یہاں کی ہر بات معلوم تھی اور یقیناً وہ افضل کو تلاش کر دیتا۔ لیکن حیرت تو مجھے اپنے شوہر پر تھی جو مجھے چھوڑ کر جانے کے کہاں چلا گیا۔ میں نے کبھی افضل کو اتنا پرواہ نہیں پایا تھا۔ شادی سے لے کر اب تک وہ میری ہر چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا۔
یہ میں ہی تھی جو اسے کبھی شوہر کا درجہ نہیں دے پائی تھی، کیونکہ اس کی اور میری عمروں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں صرف 22 سال کی تھی جبکہ وہ 80 سالہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ آج تک میں نے 80 جان چھڑانے کے لیے ہر حربہ آزمایا تھا، لیکن آج جب میں وہ اس انجان ملک میں مجھ سے بچھڑ گیا تھا تو میں اس حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے بغیر میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا، میرا محافظ تھا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور میری دعاؤں کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور ایسے ہی دوپہر سے شام ڈھل گئی، لیکن فضل لوٹ کر نہ آیا۔ شام کو وہی عربی ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا تو مجھے پریشان دیکھ کر افضل کا پوچھنے لگا۔ میں نے روتے ہوئے سے بتایا کہ میرے شوہر کا کوئی پتہ نہیں، اور اب تو میری طبیعت بھی ٹھیک ہے، میں کب تک اسپتال کے بستر پر پڑی رہوں گی۔ وہ کچھ سوچ کر کہنے لگا، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں آپ کا خیال رکھوں گا اور ساتھ ہی آپ کے شوہر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ جلد سے جلد آپ کو ان کے پاس پہنچا دوں۔ اس عربی کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ جو بھی تھا وہ میرے لیے ایک غیر مرد تھا، اور میں اس کے بھروسے سے کیسے اس کے گھر جا سکتی تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ نہ مجھے اپنے ہوٹل کا نام معلوم تھا اور نہ ہی افضل کا کوئی عطا پتہ تھا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ ایک انجان دہ میں آ کر ایک ہوٹل کا نام تک یاد نہ رکھ سکی تھی۔ اگر مجھے ہوٹل کا نام ہی معلوم ہوتا تو وہ عربی ڈاکٹر مجھے کسی نہ کسی طرح اس ہوٹل تک پہنچا ہی دیتا۔ میرے سامنے ہی اس عربی ڈاکٹر مصباح نے ہسپتال کے عملے کو ہدایت کی کہ اگر میرا شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آئے تو وہ فوراً اس سے رابطہ کرے، اور مجھے لے کر وہ اپنے گھر چلا آیا۔ اس کا ایک بہت ہی خوبصورت عالی شان سا گھر تھا۔ اس نے ایک کمرہ کھول کر مجھے دیا اور کہنے لگا، آپ پریشان نہ ہوں، یہاں سکون سے رہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ اس وقت تک میرے مہمان ہیں جب تک آپ کے شوہر فضل کی کوئی خبر نہیں مل جاتی۔ میں نے آنکھ بند کر کے اس عربی ڈاکٹر کی بات پر یقین کر لیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی قابل بھروسہ نہیں رہا۔ وہ عربی مجھے چھوڑ کر جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کمرے میں بیٹھ گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ دن بھی مجھے ہی دیکھنا چاہیے تھا کہ جب میں اپنے ہی شوہر کو کھو بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور خدا کے آگے پیش ہو گئی۔ کل تک میں جس شخص سے مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے ابا کے آگے میری ہمیشہ کردار کشی کی اور ابا کو یہی بتایا کہ میں ابا کے کام پر جانے کے بعد محلے کے لڑکوں سے چکر چلاتی ہوں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا اتباع مجھ سے دور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ میری ہر شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں ابا کو لاکھ یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے اور نہ ہی میرا کوئی آوارہ مزاج لڑکوں ہوں، لیکن ابا کو مجھ سے کہیں زیادہ اپنی بہن کی باتوں پر بھروسہ تھا۔ میری اکلوتی پھپھو جو اماں کے مرنے کے بعد میں ہمارے گھر میں ہی قابض ہو کر بیٹھ گئی تھی، وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ وہ کسی بھی طرح مجھ سے جان چھڑوا لے تاکہ ان کے بیٹے کی زندگی بھی بچ جائے اور ابا کی جائیداد بھی ان کے حصے میں آ جائے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے ایسی چال چلی کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ پھر پھپھو بازار جا رہی تھی اور جاتے جاتے انہوں نے گلے کے ایک آوارہ لڑکے کو یہ کہہ کر ہمارے گھر بھیج دیا، میں نے اسے کام سے بلایا ہے۔ وہ لڑکا تو دوڑا چلا آیا، کیونکہ میں خوبصورت بھی تھی اور جوان بھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ پھپھو نے کیسی چال بچھائی ہوا ہے۔ انہوں نے پیچھے سے نہ صرف ابا کو بلکہ اپنے بیٹے رامش کو بھی بھیج دیا، اور ان دونوں کی نظر میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، جبکہ میں تو خود بھی اس سارے قصے سے ناواقف تھی۔ میں بہت روئی، گڑ گڑائی، ابا اور رامش کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا اس کے لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھپھو کی چال بہت ہی کامیاب نکلی تھی۔ میرے لاکھ رونے کے باوجود ابا نے میری ایک نہ سنی اور پھپھو کے خال و سسر سے زبردستی میرا نکاح پڑھوا دیا۔ یہ مشورہ بھی پھپھو نے ہی دیا تھا کہ اسے سزا کے طور پر ایک بوڑھے کے ساتھ رخصت کر دو تاکہ اسے پتہ چلے کہ باپ کی عزت کو روندنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے میں ابا کے حکم پر 75 سالہ افضل کی دلہن بن چکی تھی۔ رامش کی محبت کو دل میں لیے میں فضل کے ساتھ رخصت ہو گئی، لیکن دل سے اسے کبھی اپنا شوہر ہی نہیں مان سکی اور نہ مانتی بھی۔ وہ تو میرے دادا کی عمر کا تھا۔ نہ جانے فضل کو کیا بتایا گیا تھا کہ اسے لگا تھا میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے، لیکن جب شادی کی رات میں نے اسے اس کے حقوق دینے سے واضح طور پر انکار کیا تو تب اسے پتہ چلا میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا، اس لیے میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور ایسے ہی ہم دونوں ایک درمیان اتنے سالوں میں بھی کوئی ازبدیجہ تعلق نہ بن سکا تھا۔ میں دن رات دعا مانگتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح فضل سے میری جان چھوٹ جائے،
میرے دل میں رامج کی محبت اب بھی باقی تھی، اگرچہ وہ بھی ابا کی طرح مجھے بدکار مانگ بیٹھا تھا۔ اس نے بھی کبھی پلٹ کر ایک دفعہ مجھے نہیں پوچھا تھا۔ مجھے رامج سے ایسے سلوک کی امید نہیں تھی۔ وہ جو دن رات محبت کے وعدے کرتا تھا وہ پل بھر میں ہی پر آیا ہو گیا تھا۔ شادی کے 5 سال بعد بھی میں نے بالکل کماری تھی اور میں نے کبھی فضل کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ پھر ایک دن فضل کہنے لگا کہ وہ حج کرنا چاہتا ہے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ حج کے نام پر میں بہت خوش ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں خدا کے گھر جا کر فریاد کروں گی، ہو سکتا ہے کہ میرے دن پھر جائیں، میری زندگی سنور جائے اور فضل سے میری جان چھوٹ جائے۔ لیکن یہاں آ کر میں اس طرح سے فضل سے بچھڑی تھی، اب تو وہ میں دیوانیوں کی طرح اس سے ملنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ نہ ہی میرے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ تھا اور نہ ہی پاسپورٹ تھا۔ مجھے ہوٹل کا پتہ معلوم نہیں تھا اور نہ ہی یہاں کی زبان آتی تھی۔ میں پوری طرح پھنس چکی تھی اور اب اس عربی ڈاکٹر کے رحم و کرم پر تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے مدد ضرور کرے گا، لیکن رات ہونے کو تھی۔ وہ عربی ڈاکٹر میرے پاس ہی نہیں آیا تھا۔ وہ ساری رات میں نے یہاں سے وہاں ٹہلتے گزار دی تھی۔ نیند میری آنکھوں سے کسو دور رہی تھی۔ وہ عربی تو ساری رات گھر میں ہی موجود نہیں تھا، اور پھر صبح کے وقت جب وہ گھر سے آیا مجھے بتایا کہ اس کے اسپتال میں نائٹ ڈیوٹی ہے اور وہیں وہ انتظار کر رہا تھا کہ شاید میرا شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا چلا ہے، لیکن میرا شوہر نہیں آیا۔ اس کی بات سن کر میں دوبارہ سے رونے لگی تو وہ عربی مجھے یقین دلانے لگا کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا اور میرے شوہر کو ڈھونڈ نکالے گا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور مجھے اس عربی مرد کے گھر آئے 5 دن ہو چکے تھے۔ اب تو میں اس گھر کے دور دیوار سے بھی مایوس ہو چکی تھی۔ جب بھی میں پریشان ہونے لگتی اور اس عربی سے اپنے شوہر کے بارے میں سوال کرتی تو وہ مجھے یہی تسلی دیتا کہ وہ میرا شوہر کو تلاش کر رہا ہے اور جلد ہی جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسی تلاش ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی۔ کہ پاکستانی حاجیوں میں میرے شوہر کو تلاش کرنا اتنا مشکل کام تھا۔ ایسے ہی ایک شام میں اس عربی ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں یہاں چکر کاٹنے لگی۔ میری پریشانی تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی اور مجھے کسی پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ چکر کاٹتے کاٹتے میں گھر کے پچھلے حصے میں پہنچی تو مجھے ایک دروازہ نظر آیا جو پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، کام کرنے والی ملازمہ نے بتایا تھا کہ یہ اسٹور روم ہے اور بہت ہی کم کھلتا ہے۔ مجھے پرانی چیزوں کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، اس لیے میں نے بنا سوچے مجھے اسٹور روم میں داخل ہو گئی۔ لیکن سامنے کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے، کیونکہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جس کے یہاں ہونے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکال لی ہو۔ وہ عربی ڈاکٹر کون تھا اور مجھے یہاں کیوں لایا تھا؟ اس چیز کا اس کے اسٹور روم میں بھلا کیا کام تھا؟ سارے سوال آپس میں گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ میرا شوہر کہاں تھا اور یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب تو مجھے بھی یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ عربی میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی ہرگز بھی کوشش نہیں کر رہا ہوگا، کیونکہ اس سے تو میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے باہر نکلتے۔ وہ عربی ڈاکٹر میرے پیچھے ہی وہاں چلا آیا اور مجھے اسے روم میں دیکھ کر اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے اور وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ کو اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، مجھے بتاؤ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تمہیں معلوم ہے میرا شوہر کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ اس نے مجھے تمہارے ساتھ یہاں کیوں چھوڑا ہے؟ میرا شوہر فضل ٹھیک تو ہے نا؟ اس سے کچھ ہوا تو نہیں؟ میرے دل میں ہزاروں وسوسے جنم لے رہے تھے۔ میں دیا غیر بھی بالکل بھی اسارا گئی تھی۔ میرے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے وہ عربی ڈاکٹر مجھے واپس میرے کمرے تک لے آیا اور بستر پہ بٹھا کر کہنے لگا کہ میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، لیکن تمہیں میری بات پر یقین کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ بیگ کھولا جو وہ اسٹور روم سے اٹھا کر لایا تھا، جو میرا بیگ تھا جسے میں پاکستان سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ بیگ اس کے اسٹور روم میں موجود تھا، جبکہ وہ بیگ تو بے ہوشی کے وقت میرے پاس بھی نہیں تھا بلکہ ہوٹل کے روم میں تھا، تو وہ اس کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ اسی سوال نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر مصباح نے وہ بیگ کھولا، ایک خط نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا، جس میں ایک خط کے ساتھ ہی کچھ کاغذات بھی تھے جنہیں دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس خط میں فضل نے لکھا تھا کہ مجھے معاف کر دینا، میں پیاری بیوی، میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے باپ نے تمہاری مرضی کے بغیر ہی میری رخصت کر دیا تھا۔ میں نے زندگی کے کئی سال تمہارے ساتھ یہ سوچ کر گزارے کہ شاید میری محبت تمہارے دل کو موم کر دے، لیکن میں جان گیا میں تمہاری زبردستی اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہوں اور یہ ظلم ہے،
اس لیے اس مقصد سرزمین پر آنے کے بعد میں نے اس بوجھ سے چھٹکارا پانا ٹھیک سمجھا، اور میں نے تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ میری طرف سے تم آزاد ہو اور نئی زندگی شروع کر سکتی ہو۔ تمہاری بے ہوشی قدرتی طور پر نہیں تھی، بلکہ میں نے تمہیں دوائی دی تھی جس سے تم بے ہوش ہو جاؤ، اور میں جان بوجھ کر تمہیں اسپتال میں چھوڑا تھا۔ ڈاکٹر مصباح ایک قابل ڈاکٹر ہے، اور وہ میرے ایک دوست کا بیٹا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھے گا، اور میں اسے کہا ہے کہ وہ تم سے شادی کر کے تمہاری زندگی کو سنوار دے۔ تم نے زندگی کے کئی سال نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتی ہے، لیکن تمہیں بھی خوشیوں بھری زندگی ملنی چاہیے، کیونکہ تم اس کی حقدار ہو۔ صحیح وقت آنے پر ڈاکٹر مصباح تمہیں میرے خط کے ساتھ ساتھ طلاق کے کاغذات بھی دے دے گا۔ شرعی طور پر جو بھی حکم بنتا ہو، تم اس حساب سے آنے والے وقت میں ڈاکٹر مصباح سے شادی کر لینا۔ وہ 30 سال کا ایک جوان مرد ہے جس کے پاس نہ ہی پیسے کی کمی ہے اور نہ ہی اس کے میں کوئی برائی ہے۔ البتہ اس کے ماں باپ کافی عرصہ پہلے انتقال کر گئے تھے، اسی لیے وہ تنہائی کا شکار ہے۔ تم اپنی محبت سے اس کی زندگی میں رنگ بھر دینا، وہ بھی تمہارے ذریعے اپنی کمیوں کو پورا کر لے گا، اور تم دونوں ایک اچھی زندگی گزارو گے۔ میں اپنا حج مکمل کر کے واپس اپنے وطن لوٹ جاؤں گا، اور دعا کروں گا کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ فضل کا خط پڑھ کر میرے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مجھے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے واپس جا چکا تھا۔ میری سالوں کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ میں یہی تو چاہتی تھی کہ وہ مجھے آزاد کر دے اور میری شادی کسی جوان شخص سے ہو جائے، لیکن آج جب یہ ہو گیا تھا تو میرا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ کسی چیز کی چبھن تھی جو مجھے کھائی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر مصباح نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ میں یہ سب کچھ آپ کو فوراً نہ بتا سکا کہ کہیں آپ اس بات کو برداشت نہ کر سکیں، لیکن افضل جا چکے ہیں اور آپ کو میرے حوالے کر گئے ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پل بھر میں مجھے ایسا لگا جیسے میری دعائیں پوری طرح قبول ہو گئیں، خاص کر وہ دعا جو میں نے بیت اللہ میں مانگی تھی کہ میرا 80 سالہ بوڑھے سے جان چھوٹ جائے۔ اور میری جان چھوٹ گئی تھی، لیکن جو بھی ہوا تھا وہ بہت اچانک ہوا تھا، اس لیے میں ذہنی طور پر قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اور جب مصباح نے پورے خلوص سے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، میں انکار نہ کر سکی۔ بہت سالوں بعد میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ کھل گئے تھے۔ اگر کسی بات کا دکھ تھا تو وہ فضل سے اسی طرح اچانک بچھڑ جانے کا تھا۔ مجھے ان سے محبت نہ صحیح لیکن انسانیت ضرور ہو گئی تھی۔ فضل نے ثابت کر دیا تھا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ وہ میرے باپ اور رامش کی طرح نہیں تھے۔ انہوں نے انسانیت کو ترجیح دی تھی اور مجھے آزاد کر کے ایک خوشیوں بھری زندگی میری جھولی میں ڈال دی تھی۔ آج میری مصباح سے شادی ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، اور ہم سعود میں یہی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی کبھی فضل مصباح کو فون کرتے ہیں تو مجھے ان کی خیریت کا علم ہو جاتا ہے۔ میرا اپنے ماں باپ سے تو کوئی تعلق نہ رہا، لیکن میں فضل کی دعاؤں کے حصار میں ضرور ہوں۔ کیا آپ نے بھی فضل جیسے انسان دیکھے ہیں جو خود سے زیادہ اپنی زندگی میں شامل ساتھی کی خوشیوں کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیا فضل نے اس طرح مجھے اچانک طلاق دے کر ٹھیک کیا؟ اور یہ سب مجھے بتا کر بھی تو کر سکتے تھے، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میرے منہ پر مجھے چھوڑ کر جاتے۔ اس لیے انہوں نے اس چور راستے کا انتخاب لیا۔